الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 15 پارے تراویح میں مکمل ہوئے الحمدللہ۔ اس 15ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف۔ بڑے فضائل ہیں اس سورت کے، اور جمعے کے دن تلاوت کے اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں چند نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ غار کی طرف یہ صورت منسوب ہے۔ کچھ اللہ کے بندے تھے، نوجوان تھے، جس زمانے میں وہ رہا کرتے تھے اس زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ ایک ظلم کرنا جسمانی اور مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ظلم کرنا، اور ایک ظلم کرنا ہے دینی اعتبار سے، عقائد پر حملہ کرنا، دین سے پھرنے پر مجبور کرنا، توحید کو چھوڑنے پر ظلم کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ فساد ہوتا ہے تو جسمانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تجارتی مراکز کو جلا دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑے مالدار کو کنگال بنا دیا جاتا ہے، منصوبے کے تحت یہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ جانی و مالی نقصان ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں دین پر بات آتی ہے وہاں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی کمی یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک گنجائش ہے، گنجائش پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں تک ایمان باقی رہے اور گنجائش نکلتی رہے، گنجائش پر تو عمل کیا جائے گا، لیکن اگر ایمان پر حرف آنے لگے پھر وہاں برداشت نہیں۔ یا تو ہجرت ہے دین پر عمل کے لیے، یا پھر مذہبی قیادت کے حکم کا انتظار۔ ان
نوجوانوں پر بھی حالات آئے اور دینی حالات آئے. بادشاہ چونکہ مشرک تھا، شرک پر مجبور کر رہا تھا. یہ کتنی تعداد تھی قرآن نے بیان نہیں کی. قرآن نے کہا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. قرآن نے کہا کہ ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کا علم بہت تھوڑوں کو اللہ نے دیا، لیکن مشہور ہے کہ وہ ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بحث بھی ختم کی ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ پر آ کر کے بحث ختم کی. وہ ساتھ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا جو پیچھے پیچھے چلا گیا تھا. مجھے واقعے کو ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں جب ظلم ہو رہا تھا، یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے آبادی سے نکل کر کے ایک غار میں جا کر کے پناہ لی. اس عمل پر ان کو کس چیز نے ابھارا، مجھے صرف یہ بتانا. ان نوجوانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت پر اور آبادی چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے غار میں پناہ لینے پر جس چیز نے ابھارا، وہ کیا چیز؟ یہ گئے غار میں پناہ لی انہوں نے. اللہ تبارک و تعالی نے نیند طاری کر دی. نیند جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت. نیند بھی اللہ کی نعمت، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت چھین لے کسی سے تو وہ پاگل ہو جائے گا. جو آدمی 24 گھنٹے نہ سوئے، نیند اس کے قریب نہ آئے، چند دنوں میں پاگل ہو جائے گا. اللہ تبارک بدر کے موقع پر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، بہت پریشان تھے صحابہ. مکے کے لوگ پہلے پہنچ چکے تھے بدر کے میدان میں، اور اچھی جگہ انہوں نے منتخب کر کے وہ قبضہ کر لی تھی. پانی بھی انہی کے پاس تھا. صحابہ کو جو جگہ ملی وہ مضبوط نہیں تھی، نرم تھی، گھوڑے کے پاؤں اندر دھستے تھے، پانی بھی نہیں تھا. پریشان تھے صحابہ، اور پریشانی کے عالم میں نیند نہیں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند بھی طاری کی اور وہاں بارش بھی برسائی. قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نیند طاری کی. یہ لوگ بھی آبادی چھوڑ کر گئے تھے غار میں، اللہ تبارک و تعالی نے نیند طاری کر سو گئے. اب سو کر کے جب جاگے ان کو لگا کہ ہم کچھ زیادہ ہی سو گئے، ایسا ان کو محسوس ہوا. انہوں نے آپس میں سوال جواب شروع کیا. ایک نے کہا بھئی کتنی دیر سوئے؟ قال قائل منهم کم لبثتم، کتنی دیر سوئے ہم لوگ؟ تو ایک نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک نے کہا بھئی ایک دن یا اس سے کم ہم سوئے ہوں گے. تیسرے نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، ایک یا ایک سے کم دن نہیں، ذرا زیادہ ہی سوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کتنا سوئے. بھوک لگی ہوئی تھی. ایک چوتھے نے کہا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ سکے دے کر کے کسی کو بھیجو، بازار جائے، باہر جائے، بازار جائے، اور وہاں سے فلینظر ایھا ازکا طعاما، اور بازار میں جا کر کے آنکھ بند کر کے کسی بھی دکان سے سامان نہ خریدے، بلکہ بازار میں جا کر کے دیکھے کہ کون دکان میں پاک صاف اور حلال چیز ملتی ہے، اس دکان کو دیکھے، غور کرے، معلوم کرے
اور وہاں سے پاک صاف حلال چیز خریدے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. وہاں سے رزق کھانا خرید کے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تفسیر میں بھی موجود ہے، یہ 300 سال تک سوتے رہے. قرآن نے تو بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ جب جا کے سوئے، اللہ نے نیند طاری کر دی، 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال میں پیڑھیاں بدل گئیں، نسلیں بدل گئیں، سکے بدل گئے، روپیہ بدل گیا، قانون بدل گیا، لوگ بدل گئے، نقشہ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا. انہیں پتہ ہی نہیں 300 سال سو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سونے کی کیفیت کو بھی بیان کیا. یہ بھی بیان کیا کہ ان کو ہم کروٹیں بدلتے رہے، اللہ بدلتے رہے. سورج کی گرمی بھی پہنچنے کا نظام بنایا، ہوا کے جانے کا بھی نظام بنایا. یہ ساری تفصیل اللہ نے اس میں ذکر کی. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ 300 سال تک سو کر کے اٹھے، بھوک کا تقاضا ہوا، محسوس ہوئی. ان کے پاس جو سکے تھے انہیں تو نہیں پتا کہ 300 سال سوئے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی 1 دن یا 1 سے کم دن سوئے ہوئے. جب جاتے ہوئے جو سکے ان کے پاس رہ گئے تھے وہ دے کر کے کھانا لانے کے لیے بھیجتے ہیں. اور بھیجنے کے موقع پر جو ان کی ہدایت تھی اللہ نے اس کو خاص طور سے ذکر کیا. بازار جا کر کے جہاں سے ملے وہاں سے کھانا نہ خریدو، بلکہ دیکھ بھال کر تحقیق کر کے پاک صاف حلال غذا خرید کے لاؤ. یہ ہے حلال غذا کا اہتمام، حلال کھانے کا اہتمام. وہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، شرافت پیدا کرتا. حلال غذا انسان کے اندر شرافت پیدا کرتا ہے، ایمان پر قائم رہنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. غذا حلال، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، یقین بیٹھ جاتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی. اور اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو پھر اس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی، اس کے اندر خوف آ جاتا ہے، ڈر اس کے اندر جگہ بنا لیتا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کی ترکیبیں سوچنے لگتا ہے، اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الرسل، رسولوں کو حکم دیا. اصل میں رسولوں کو حکم نہیں، رسولوں کے واسطے سے امتیوں کو حکم ہے. کلوا من الطیبات، پاک صاف حلال رزق استعمال. حلال رزق کا استعمال، کمائی حلال ہو، چیزیں جو خریدی جائے وہ حلال ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی حلال کی برکتیں ایسی دیتا ہے کہ اس سے ایمان کا نور پھوٹتا ہے، چہرے سے بھی پھوٹتا ہے، عبادات میں نظر آتا ہے، سکون و اطمینان کی دولت ملتی ہے. ان سب کے پیچھے وہ حلال روزی کار فرما ہے. اور حرام روزی انسان کو نیکی سے روکتی ہے، اور بدرجہ مجبوری کھڑا بھی ہو جائے من نہیں لگتا.
کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک خلیفہ تھے، خلیفہ منصور، ان کے دربار میں ایک اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ان کو بلایا اور کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ پہلے زمانے کے بڑے بڑے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے اور ان سے نصیحت طلب کرتے، میرے لیے کچھ نصیحت کیجیے، اور اللہ والے بھی موقع کی مناسبت سے کوئی نصیحت کر دیتے۔ اللہ والوں نے پوچھا کہ بھئی میں سنی سنائی بات نقل کروں یا وہ جو میرے مشاہدے میں آئے، میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہوئی چیز بیان کروں؟ خلیفہ منصور نے کہا کہ نہیں، جو آپ کے سامنے گزری ہوئی چیز بیان کریں۔ انہوں نے بیان کیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ 5ویں خلیفے کا لقب ان کو دیا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشدین میں ان کو شمار کیا گیا، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے زاہد، بڑے اللہ والے، اور خلافت راشدہ کا زمانہ دوبارہ انہوں نے یاد تازہ کر دی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، وہ اللہ کے ولی نے خلیفہ منصور کو بتایا، میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھا، جب وہ مرے تو 11 بیٹے چھوڑے اور 17 درہم چھوڑے۔ کل بادشاہ، خلیفہ بادشاہ وقت ہے، اور ان کی ملکیت میں 17 درہم، 11 بیٹے کا 5 درہم تو تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے، 2 درہم وہ قبرستان میں خرچ ہو گئے، 10 درہم بچے، 11 بیٹے بچے، ایک بیٹے کو 1 درہم بھی نہیں ملا۔ لیکن یہ 10 درہم جو بھی تھے بادشاہ وقت کی حلال پیسہ تھا، حلال پیسہ تھا، خزانے کو لوٹ کر نہیں، لوگوں کا خون چوس کر نہیں، بیت المال سے چوری کر کے نہیں، ان کا جو حق تھا اس حق میں سے 17 درہم بچے تھے، جس میں سے 7 موت کے بعد خرچ ہو گئے، 10 بچے خالص حلال۔ اللہ کے ولی نے بتایا کہ اس کے بعد بادشاہ بنے ہشام ابن عبد الملک۔ ہشام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملے، 10 لاکھ درہم ایک بیٹے کو ملے۔ پھر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ایک وقت آیا، میں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا ایک بیٹا ایک موقع پر 100 اونٹ غلے کے ساتھ صدقہ کر رہا ہے، اور وہیں میں نے دیکھا ہشام ابن عبد الملک کا بیٹا کسی مسجد کے باہر لوگوں سے صدقہ وصول کر رہا ہے۔ کہا عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا 100 اونٹ غلہ تقسیم کر رہا ہے، اس 1 درہم حلال جو اسے ملا تھا 1 درہم سے کم، اس حلال کمائی کی برکت اس کے اندر اتنی ہوئی کہ وہ 100 اونٹ تقسیم کرنے والا بنا، اور یہ مشکوک مال جو 10 لاکھ درہم کی شکل میں ملا سب ختم ہو گیا، صدقہ لینے والے بنے۔ یہ 7 نوجوان جو ایک طویل عرصہ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھوک کے تقاضے پر بازار بھیج رہے آدمی کو، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ غذا آئے تو پاک و صاف آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے اس کو ذکر کیا۔ ہمارے یہاں اہتمام بہت کم، کمائی میں بھی، تحائف میں بھی، اسفار میں بھی،
ہوٹلوں میں بھی حلال حرام کی تمیز بہت کم، اور انسان کو راہ راست پر رکھنے والی چیز یہی ہے۔ حلال غذا جیسی ہوگی اس کے برکات گھر میں ہوں گے، خاندان میں ہوں گے، اولاد میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے 5 سوالات کریں گے۔ ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں بتائی، اس عمر میں نوجوانی کے بارے میں کہ نوجوانی کا زمانہ کہاں گزارا، مال کے بارے میں کہ وہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات بنیادی طور پر ہوں گے۔ اس کے جوابات کے بعد پھر آگے مرحلہ شروع۔ یہ 7 نوجوان جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، نام اگرچہ کہ ان کے نہیں لیے، یہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں، ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے کلام میں اپنا مقام تو بنایا، جگہ تو بنائی، اللہ کے کلام میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان کے واقعے کو ذکر کیا، ان کے اقوال ذکر کیے۔ یہ جو بازار بھیجو، یہ جو گفتگو ہے، یہ تو گفتگو ان 7 نوجوانوں کی جتنے بھی تھے ان کی آپسی گفتگو ہے۔ اللہ نے ان کی گفتگو کو محفوظ کر لیا، قرآن کا جز بنایا، اور یہ گفتگو اس لیے اللہ نے نقل کی، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ یہ کھانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، حلال غذا کا اہتمام کرتے تھے، حرام کو قریب آنے سے بچتے تھے۔ اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جو آمد ہوتی ہے، اور اس آمد سے جو بدن پلتا ہے یا اس سے جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے، نحوستیں گھیرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، حالانکہ کھانا ان کا حرام ہے، لباس ان کا حرام ہے، اور اللہ کے سامنے دعائی دیتے ہیں، تو اللہ قبول کیسے کرے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں۔ حجاج جب بادشاہ بنا، بڑا ظالم تھا، اسے بتایا گیا کہ مستجاب الدعوات کی ایک جماعت، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے اللہ والوں کی ایک جماعت ہے، تیرے ظلم کے خلاف اگر وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے تو تیرے حق میں بد دعا قبول ہو جائے گی، تو ہلاک و برباد ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، میں ان کی دعا سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ترکیب کرتا ہوں۔ اس نے ان اللہ والوں کی دعوت کی، اب وہ اللہ والے چلے گئے اور حرام مال سے ان کی دعوت کر، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے ان کو حرام کھلا دیا، اب ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہوں۔ حضرت شیخ نے لکھا، دعوتیں بھی کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کون سی دعوت کھانا ہے، داعی کون ہے، دعوت کون دے رہا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے۔ آدمی کو بہت محتاط زندگی گزارنا ہے، اپنی ذات سے بچنے کے ساتھ ساتھ خارجی امور میں بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر کے انوار و برکات سے مالا مال ہوتا ہے، ورنہ محرومی قسمت میں آتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان 7 نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا، پھر ان پر موت بھی طاری ہوئی، اور طویل واقعہ بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے میں ان کو رزق حلال کا دخل ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی حلال کے اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔